تارک نماز کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کسی بھی نیکی کو چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے سوائے نماز کی۔ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ کسی نیکی کو چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، نماز کو چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ لگاتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز اسلام میں اتنی اہم ہے کہ مدینہ کے منافق بھی اپنا اسلام ظاہر کرنے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو بہر صورت اس بارے میں اگر تو وہ کہے کہ نماز جائز ہی نہیں، ضروری نہیں، پھر تو وہ کافر ہو جاتا ہے سب کے نزدیک۔ اور اگر وہ کہے کہ نماز بہت ضروری ہے، میری سستی ہے، تو اس میں پھر 3 موقف ہیں علماء کے۔ پہلا موقف ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ کا کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے اور اس کو سزا دی جائے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، مہلت دی جائے، وہ باز نہ آئے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ پھر ان دو کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ اس کو قتل اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ مرتد ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ قتل اس لیے کیا ہے کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ تو جس کے نزدیک مجرم ہونے کی وجہ سے قتل کیا ہے اس کے نزدیک اس کا جنازہ جائز ہے، اور امام احمد کے نزدیک وہ مرتد ہونے کی وجہ سے قتل ہوا ہے، لہذا نہ اس کی مسلمان نمازی اولاد اس کی وارث بن سکتی ہے، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، نہ اس کی طرف سے کوئی دعا کر سکتا ہے جو بے نماز آدمی ہے۔ تو بہر صورت یہ ان دونوں موقف میں سے ایک ضرور درست ہے۔ میرا میلان زیادہ امام شافعی کے موقف کی طرف ہے کہ وہ بہت بڑا مجرم ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے، لیکن وہ کیا ابو جہل اور ابو لہب جیسا کافر ہے، اس میں میرا موقف امام شافعی کے زیادہ موافق ہے، واللہ اعلم۔